بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم تعلیم المنطق کا سبق نمبر 24 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے معرف کی بحث۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معرف کے منطق کے دو مقصود ہیں، نمبر 1 معرف و قول اشارے اور نمبر 2 دلیل و حجت۔ منطق کا جو پہلا مقصود ہے یعنی معرف و قول اشارے، یہ کلیات خمسہ کے اوپر موقوف ہے، کیونکہ کلیات خمسہ یہ اجزاء بنتے ہیں معرف کے، معرف ان سے مرکب ہوتا ہے، تو یہ کلیات خمسہ اجزاء ہوئے اور معرف کل تو جز کل پر مقدم ہوتی ہے، اس لیے کلیات خمسہ کی بحث ذکر کرنے کے بعد اب یہاں سے معرف کی بحث کو ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلے ہم معرف کی تعریف جانتے ہیں کہ معرف کس کو کہتے ہیں۔ کسی بھی شے کا معرف وہ مفہوم ہوتا ہے جو اس شے کے اوپر محمول ہو تاکہ اس شے کے تصور کا فائدہ دے، تو ایسا مفہوم وہ معرف کہلاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر انسان کا مفہوم ہے حیوان ناطق، تو حیوان ناطق یہ انسان کا مفہوم ہے اور انسان کے اوپر یہ محمول ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق، اور یہ مفہوم انسان کے تصور کا فائدہ بھی دیتا ہے کہ انسان کا تصور کیا ہے، انسان کا تصور ہے حیوان ناطق، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ حیوان ناطق یہ انسان کا معرف ہے، انسان کی تعریف ہے۔ معرف کی تعریف کے بعد آئیے معرف کی تقسیم کرتے ہیں، تو معرف کے دو قسم آئیں گے۔ پہلے ہم پہلی تقسیم کو جانتے ہیں، تو معرف کے 4 قسم ہیں، حد تام، حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص۔ آپ مختصراً معرف کے ابتداً 2 قسم کر سکتے ہیں، نمبر 1 حد، نمبر 2 رسم۔ وجہ اثر یہ ہے کہ معرف 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو معرف فصل قریب پر مشتمل ہوگا یا خاصہ پر مشتمل ہوگا۔ اگر فصل قریب پر مشتمل ہو تو ایسے معرف کو حد کہا جاتا ہے، اور اگر خاصہ پر مشتمل ہو تو اس کو رسم کہا جاتا ہے۔ پھر حد کے بھی 2 قسم ہیں، حد تام اور حد ناقص، اور رسم کے بھی 2 قسم ہیں، رسم تام اور رسم ناقص۔ تو حد پھر 3 حال سے خالی نہیں ہوگی، فصل قریب پر تو وہ مشتمل ہے، اس کے ساتھ دیکھیں گے ہم جن سے قریب پر مشتمل ہے، جن سے بعید پر مشتمل ہے، یا فقط فصل قریب پر مشتمل ہے۔ اگر حد جن سے فصل قریب کے ساتھ ساتھ جن سے قریب پر بھی مشتمل ہو، اس کو کہتے ہیں حد تام، اور اگر فصل قریب کے ساتھ جن سے بعید پر مشتمل ہو یا فقط فصل قریب پر مشتمل ہو تو ایسی حد کو حد ناقص کہا جاتا ہے۔ اسی طرح رسم وہ بھی 3 حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو وہ خاصہ کے ساتھ ساتھ جن سے قریب پر مشتمل ہوگی، یا جن سے بعید پر مشتمل ہوگی، یا نہ جن سے قریب پر نہ جن سے بعید پر، فقط خاصہ پر مشتمل ہوگی۔ اگر رسم خاصہ کے ساتھ ساتھ جن سے قریب پر بھی مشتمل ہو تو اس کو کہتے ہیں رسم تام، اور اگر خاصہ اور جن سے بعید پر مشتمل ہو یا فقط خاصہ پر مشتمل ہو اس کو کہتے ہیں رسم ناقص۔ وجہ اثر کے بعد آئیے ہم ان کی تعریفات اور مثالوں کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حد تام کی تعریف۔ حد تام اس معرف کو کہتے ہیں کہ جو جن سے قریب اور فصل قریب پر مشتمل ہو، یعنی جس کی ہم تعریف کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جن سے قریب اور فصل قریب پر مشتمل ہو، اس کو حد تام کہا جاتا ہے۔ جیسے مثلا ہم انسان کی تعریف کرتے ہیں، تو انسان کی تعریف ہم انسان کی جن سے قریب یعنی حیوان اور فصل قریب یعنی ناطق کے ساتھ کریں، یعنی الانسان حیوان ناطق، تو یہ انسان کی حد تام کہلائے گی۔
حد ناقص اس معرف کو کہیں گے کہ جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں اس کی جن سے بعید اور فصل قریب پر مشتمل ہو یا فقط فصل قریب پر مشتمل ہو، تو ایسی تعریف کو حد تام کہا جاتا ہے۔ جیسے مثلا ہم انسان کی تعریف کریں جسم ناطق کے ساتھ، تو یہ انسان کی حد ناقص ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ جسم اس کے اندر یہ جن سے بعید ہے اور ناطق یہ فصل قریب ہے۔ یا فقط ہم انسان کی تعریف کریں ناطق کے ساتھ، الانسان ناطقن، تو یہ بھی حد ناقص ہوگی۔ رسم تام اس معرف کو کہتے ہیں کہ جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں اس کی جن سے قریب اور خاصہ پر مشتمل ہو۔ جیسے حیوان ضاحک، انسان کی ہم تعریف کریں الانسان حیوان ضاحکن، تو یہ انسان کی رسم تام کہلائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر حیوان جن سے قریب ہے اور ضاحک یہ انسان کا خاصہ ہے۔ رسم ناقص اس معرف کو کہتے ہیں کہ جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں اس کی جن سے بعید اور خاصہ پر مشتمل ہو وہ تعریف، یا فقط خاصہ پر مشتمل ہو۔ جیسے ہم انسان کی تعریف کریں جسم ضاحک کے ساتھ یا فقط ضاحک کے ساتھ، تو جسم ضاحک یہ بھی رسم ناقص ہے اور ضاحک یہ بھی رسم ناقص ہے، کیونکہ جسم ضاحک میں جسم یہ جن سے بعید ہے اور ضاحک یہ خاصہ ہے۔ یا فقط خاصہ کے ساتھ انسان کی تعریف کی جائے الانسان ضاحکن، تو یہ بھی انسان کی رسم ناقص کہلائے گی۔ یہ معرف کی پہلی تقسیم آئی، اس کے تحت 4 قسم، حد تام، حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص۔ آئیے ہم اب معرف کی دوسری تقسیم سمجھتے ہیں۔ معرف کے 2 قسم ہیں، نمبر 1 معرف حقیقی، نمبر 2 معرف لفظی۔ اثر یہ ہے کہ معرف 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اس کے ذریعے کسی شے یعنی معرف کی صورت غیر حاصلہ کو حاصل کرنا مطلوب ہوگا، یا صورت غیر حاصلہ کو حاصل کرنا مقصود نہیں ہوگا۔ یعنی پہلے ہمیں ایک صورت حاصل نہیں ہے، اب تعریف سے ہمیں اس صورت غیر حاصلہ کو حاصل کرنا مقصود ہے جو کہ پہلے ہمیں حاصل نہیں ہے، یا تعریف سے یہ مقصود نہیں ہے۔ اگر تعریف سے مقصود صورت غیر حاصلہ کو حاصل کرنا ہو، اس کو کہتے ہیں تعریف حقیقی، اور اگر تعریف سے صورت غیر حاصلہ کو حاصل کرنا مقصود نہ ہو، یعنی صورت تو پہلے حاصل ہے، تعریف سے صرف وضاحت مطلوب اور مقصود ہے، اس کو کہتے ہیں تعریف لفظی۔ تو تعریف حقیقی کی باقاعدہ تعریف یہ ہوئی کہ ایسی تعریف کہ جس کے ذریعے صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جائے۔ تعریف حقیقی کے 4 قسم ہیں، نمبر 1 حد تام، حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص۔ یہ جو پیچھے آپ نے اقسام پڑھے ہیں یہ تعریف حقیقی کے اقسام ہیں۔ اور تعریف لفظی کی باقاعدہ تعریف یہ ہوگی، یعنی تعریف لفظی وہ تعریف ہے کہ جس سے صورت غیر حاصلہ کو حاصل کرنا مقصود نہ ہو، فقط اس سے لفظ کے مدلول کی تفسیر کرنا مقصود ہو۔ جیسے مثلا مثال کے طور پر بولا جاتا ہے سودانہ، تو کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ سودانہ کس کو کہتے ہیں، تو وضاحت کی جاتی ہے کہ السودانۃ نباتن، تو نباتن کہ سودانہ ایک بوٹی کا نام ہے، تو نباتن یہ تعریف لفظی ہے، کیونکہ نباتن نے سودانہ کے لفظ کے مدلول کی تفسیر ایک بوٹی کا نام ہے، اس سے صورت غیر حاصلہ کو حاصل نہیں کیا گیا۔ بوٹی کی صورت وہ پہلے سے ہمیں حاصل ہے، وہ ہمارے ذہن میں ہے، ہمیں صرف سودانہ کے مدلول کی وضاحت مطلوب تھی کہ سودانہ کا مدلول کیا چیز ہے، تو نباتن نے اس کے مدلول کی وضاحت کر دی کہ سودانہ ایک بوٹی کا نام ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے معرف کی تعریف اور اس کی 2 تقسیمات کو پڑھا۔ امید ہے کہ آپ سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس تمرین کو حل کریں۔ نمبر 1 کہ معرف حقیقی اور معرف لفظی میں کیا فرق ہے۔ نمبر 2 معرف حقیقی کے کتنے اور کون کون سے اقسام ہیں۔
مثالیں دے کر وضاحت کرے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم علم نافع اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ ہمیں اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے۔